اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم کلاس 9 کے نظم نمبر 1 حمد کے گرامر پارٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کے اندر ہم الفاظ کے مختلف معنی کو دیکھیں گے، جو کہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں آپ کے پاس: لغوی معنی، مجازی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر کے لاسٹ پہ کچھ ترکیب لفظی کے حوالے سے بھی اور لغت اور تھیسورس کے استعمال کے حوالے سے بھی کانٹینٹ دیا گیا ہے۔ اس کانٹینٹ کو ہم ایک الگ سی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، بیکاز آپ کی بک میں تھوڑا سا ارریگولر کر کے لکھا ہے، تو ہم ایک ہی ویڈیو میں اچھا سا، یہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے، اچھے طریقے سے اس کے سارے جو پارٹس ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو الگ الگ ویڈیو ڈھونڈ کر اس کے اوپر جانا نہ پڑے۔ تو اس کی ایک ہی ویڈیو بن جائے گی اس ٹاپک پہ۔ اس ویڈیو میں جسٹ ہم ان کو کور کریں گے، الفاظ کے مختلف معنی کو۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ پہلا آپ کے پاس ہے لغوی معنی۔ تو کسی لفظ کے لغوی معنی سے مراد وہ معنی ہے جو اس کے مزاج اور مادے کی نسبت سے لغت میں ملتے ہیں۔ لغت کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لغت ہوتی ہے آپ کے پاس ڈکشنری، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے آپ کے پاس انگلش کی ڈکشنری ہے، کوئی بھی ورڈ کا میننگ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اس بک میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں الفابیٹیکلی جو ہے آپ کے پاس سارے میننگس لکھے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جو اردو کے الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھنے کے لیے بھی ایک ڈکشنری ہوتی ہے، اور اردو کی ڈکشنری کو ہم لغت بولتے ہیں۔ تو لغت کے اندر جو اس کا میننگ لکھا ہوتا ہے کسی بھی ورڈ کا، اس کو ہم کہتے ہیں لغوی معنی، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ کے معنی لغت میں سب سے پہلے لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً چال کی لغوی معنی رفتار، حرکت اور طرز رفتار کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی میننگ آپ کو جو ہے ڈکشنری میں ملیں گے، تو ان کو ہم لغوی معنی کہتے ہیں، جو ریئل میں ان کے میننگ ہوئیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے مجازی معنی۔ مجازی معنی ہوتے ہیں لغت میں لغوی معنی کے علاوہ کسی لفظ کے مجازی معنی بھی ملتے ہیں، اور ان کو لغوی معنوں کے بعد درج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں مثال سے آپ کو اچھے سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً چال کے مجازی معنی ہے روش اور رویے کے۔ یعنی ایک چال تو نارمل، آپ کو کوئی چال بولے تو آپ کے ذہن میں جو پہلا میننگ ہوتا ہے لغوی وہی آتا ہے زیادہ تر، کہ چال چلنے والا، رفتار، حرکت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کو مجازی معنوں میں لیں تو وہ جو چال چلنا، مطلب کہ کلیور پن دکھانا نا، جیسے چالاکی، وہ والی چال ہے، ٹھیک ہے؟ چال، روش یا رویہ، کوئی ایسی چال چلنا کہ، ٹھیک ہے، چالیں چلنا، وہ والا آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس معنی میں اگر آپ لیں گے، اس کے اصل معنی میں نہ لینا، اس کو ایک ڈفرینٹ میننگ میں لے لینا، اس کو کہتے ہیں مجازی معنی۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے لغوی اور مجازی معنوں کے ساتھ ساتھ دیگر مفاہیم میں اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اصطلاحی معنی سے مراد کیا ہے؟ کہ جن کے لغوی معنی اور مجازی معنوں کے ساتھ کچھ اور مفہوم بھی ہوتے ہیں، ان کے کچھ اور میننگز بھی نکلتے ہیں، ان سے کچھ اور بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ مثلاً چال کے اصطلاحی معنی دھوکہ اور فریب دینے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ چال کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دھوکہ اور فریب کے۔ مجازی معنی کیا ہے؟ کہ کوئی چال چلنا اور کوئی جو ہے نا ٹرک چلانا، اور لغوی معنی ہے اس کے کہ رفتار، حرکت۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے لغوی اور مجازی کے علاوہ، جو کہ دھوکے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح اصطلاحاً شطرنج کے ایک مہرے کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں لے جانے کو بھی چال کہتے ہیں۔ چال، اب آپ جب شطرنج کھیلتے ہیں یعنی کہ چیس، تو اس کے اندر جب آپ جو ہے اپنی ایک چال چلتے ہیں، اپنی ایک پلے کرتے ہیں نا اپنی باری، تو اس کو بھی چال کہیں گے آپ۔ دیکھیں، ایک مجازی اور ایک لغوی معنی کے علاوہ بھی کچھ مفاہوم نکل رہے ہیں چال کے، تو ان کو بھی ہم جو ہے اصطلاحی معنی ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنی جو ہے، اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے اکثر جو آپ چھوٹی کلاسز میں تشریح کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ شعری اصطلاح میں کیا مراد ہوتا ہے؟ شعری اصطلاح میں کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے کہ شعر کے معنوں میں، یعنی کہ اگر ہم پوئٹری کی، جو شاعری کی پوائنٹ آف ویو سے اس کی بات کریں، تو اس کے لحاظ سے اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پھر اس اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں۔ اور جب آپ کوئی اسلامیات کا ٹاپک پڑھتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں اس کے اصطلاحی مفہوم یہ ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں اس میں؟ کہ یعنی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا معنی ہوں گے۔
اس کو ہم اصطلاحی معنی کہیں گے. دین وی ہیو کنایاتی معنی. کنایاتی معنی کنایا سے ہوتے ہیں، جیسے کہ کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات کرنا ہے. اب کنایا ایک سیپریٹ ٹاپک بھی ہے، ہم اس کو بھی کور کریں گے، لیکن فی الحال یہاں پر جتنی اس کی ضرورت ہے میں اتنا ہی ایکسپلین کروں گی اس کو. دیکھیں کنایا جو ہوتا ہے نا، ایک کسی بھی کوئی بھی ایسی بات جو چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو، آپ کو ظاہری بات کرنے سے اتنا نہ پتہ چل رہا ہو کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کنایا آپ سمجھ سکتے ہیں. کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات کرنا کے ہیں. الفاظ کو حقیقی کی بجائے، یعنی کہ جو اصل اس کے لغوی معنی ہے نا، اس میں نہیں وہ استعمال کر رہا ہوتا، تو اس کے بجائے کس کو استعمال کرے گا؟ مجازی معنوں میں. اس طرح استعمال کرنا کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکے، ٹھیک ہے. اس کو آپ کو آسان لفظوں میں یہ بیان کر سکتی ہوں میں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کوڈنگ لینگویج یوز کرتے ہیں. سامنے والے سے بات کر رہے ہوں گے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی تیسرا بندہ ہے، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں کہہ کیا رہے ہیں. اس کے لیے وہ معنی ہو جائیں گے جو اس کے ریئل میننگ ہے. فار ایگزامپل، بال سفید ہو گئے پر حرکتیں نہ بدلی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر میں اس کے حقیقی معنی لوں، یعنی کہ جو اس کے ڈکشنری میننگ ہے، لغوی معنی ہے، ان کو دیکھیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ بال سفید ہو گئے، یعنی کہ بالوں کا کلر وائٹ ہو گیا اور حرکتیں نہیں بدلی. کسی بندے کو یہ سمجھ آ رہا ہے. اب چھپی ہوئی بات اس میں کیا ہوگی کہ بڑھاپا آ گیا. بال سفید ہونے سے اس کی چھپی ہوئی بات کیا ہے کہ بڑھاپا آ گیا لیکن حرکتیں نہیں بدلی. تو یہ کہنا، اس طریقے سے بات کو جو ہے چھپے ہوئے الفاظ میں کرنا، یہ ہوتا ہے کنایا. اور کنایاتی معنی اسی کو کہتے ہیں. اسی بیان کو کنایاتی بیان کہا جائے گا. مثلاً اسے کالے نے کاٹا. اب اگر اس سے مراد جو ہے ہم حقیقی معنی لیں تو اس سے کیا مراد کہ کسی کالے انسان نے، کسی کالے چیز نے کچھ کاٹا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا کنایا والا معنی لیں، جو چھپا ہوا میننگ تھا، وہ کیا تھا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے سانپ نے کاٹا، کیونکہ وہ چھپے ہوئے معنی میں کالا کس کو کہہ رہا ہے؟ سانپ کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. جس کو اس کی کوڈنگ لینگویج آتی ہے کہ کالے وہ کس کو کہہ رہا ہے، تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا وہ کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ کو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چاروں جو ہے مفہوم الفاظ کے مختلف معنی سمجھ آ گئے ہوں گے. اور اگر سمجھ آ گئے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دینا. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. شیئر کرنے سے آپ کا علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. تو امید ہے کرتی ہوں کہ آپ جو ہیں اس کو اچھے سے تیار بھی کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو، کسی بھی طرح کی کنفیوژن ہو، تو آپ کمیونٹی میں جا کے اپنا کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں، یا اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ چینل کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں یا پھر ہمارے چینل پہ مل جائے گا. وہاں سے آپ واٹس ایپ چینل جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو ملتی رہیں گی، اور بھی کافی سارا مٹیریل وہاں پہ شیئر ہوتا رہتا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.